اب میرا اپنا تو بیٹا کوئی نہیں، وہ سب 80 بچے میں دادا ابو کہتے ہیں، میرے لیے یہی کافی تھا۔ بس وہ سمجھ لیں کہ جن کو میں نے پراپرٹی دی ہے وہی یاد کریں گے نا، اور کسی نے کرنا۔ یہ کروڑوں روپے کی زمین ہے، اب تو بہت قیمتی زمین ہے یہ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آج کی جو کہانی ہے یہ بڑی مختلف کہانی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد افضل، جن کی عمر ہے 90 سال، اور انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ان بچوں کے نام کر دی جن بچوں کے سر پر ان کے ماں باپ کا سایہ نہیں۔ 17 ایکڑ زمین انہوں نے جو آغوش ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا، ان کے نام کر دی۔ یہ خود انہی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ بچے انہیں دادا ابو کہہ کر بلاتے ہیں۔ اب انہی کی زمین پر ایک سکول، ایک یہ ادارہ جہاں پر یتیم بچے رہتے ہیں، اور اب لڑکیوں کا بھی ایک ادارہ بننے جا رہا ہے جہاں پر 200 لڑکیاں رہ سکیں گی۔ انہوں نے اپنی ساری زمین، ساری جمع پونجی اس ادارے کے نام کیوں وقف کر دی؟ ان کی کہانی کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوئے؟ زندگی میں کیا مشکلات آئیں؟ اور وہ کیا جذبہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اب انہوں نے اپنی ساری جائیداد اس ادارے کے نام کر دینی ہے اور ان بچوں کے نام کر دینی ہے جن کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں؟ یہ کہانی شیخ افضل صاحب سے جانتے ہیں۔ ہاں، بیسیکلی تو زمینداری تھے، وہ پراپرٹی یعنی خود کاشت نہیں کرتے تھے، آگے لیبر کو دی ہوئی تھی، وہاں سے انکم آ جاتی تھی۔ تو شادی کب کی آپ نے؟ اب کوئی یاد نہیں ہے، اب تو اس عمر میں تو اپنا نمبر بھول جاتے ہیں، تو اور کیا یاد رہنا ہے۔ کتنی عمر ہو گئی آپ کی؟ میری 90 کے قریب ہے۔ کتنے بچے تھے؟ کیسی زندگی؟ بس میں اکیلا ہی تھا، ایک بیٹی تھی میری بس، وہ بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، وہ شیخو پورے میں۔ بس ٹیلی فون میں بات ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ بھی سروس بھی کرتی ہے، ایک دن چھٹی ہوتی ہے اس میں کر کے ہفتے کے سودے لے کے، وہ بھی مصروف ہے، وہ ملاقات ہوتی رہتی کبھی کبھی۔ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، جائیداد بناتا ہے کہ میں اپنے بڑھاپے میں بڑے سکون سے رہوں گا۔ جی آپ نے اتنی بڑی جائیداد جی یتیم بچوں کے نام کر دی، جی کب احساس ہوا؟ کیا ایسی بات ہوئی؟ نہیں، وہ یہی تھا کہ اب سنبھالنے والا تو اور تو کوئی تھا نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اب زمین میری تھی، لوگ وہاں سے مٹی اٹھا کے فیکٹریوں کو بیچتے تھے، بڑے بڑے کھڈے ڈال دیے، ایک کھڈا ابھی بھی 20 فٹ گہرا ہے۔ تو پھر میں تنگ پڑ گیا تھا، رہائش میری تو دور تھی گاؤں سے، تو جب بھی آتا تھا تو نئے مسائل ہوتے تھے، آتا تھا تو ٹینشن لے کے جاتا تھا واپس۔ ہمارے وہ جماعت اسلامی ایک ایسا ادارہ ہے اسلامی لحاظ سے، تو ان سے بھی میں نے رابطہ کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ خیال نہیں کسی نے رکھنا ہوتا، وہ تو جو بھی لیتا اس نے بیچ کے پیسے جیب میں ڈال کے فارغ ہو جانا تھا۔ کوئی ایسا رشتہ قریبی تھا بھی نہیں، کوئی ایسا قریبی رشتہ کوئی دار ایسا دوست نہیں تھا جس پہ یقین ہو کہ یہ دیکھ بھال کر لے گا؟ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ وہ زمانہ ہی آج کل ایسا ہے جی، کچھ نہ پوچھئے جس سال میں جو طرح کا زمانہ۔ تو یہ ان بچوں کے ساتھ رہنے کا خیال کیسے آیا یہاں پر؟ بس وہ یہ تھا کہ 12 عنق مال تھا، تو یہ سمجھ کے کہ بچوں میں دل لگا رہے گا۔ اب میرا اپنا تو بیٹا کوئی نہیں، وہ سب 80 بچے میں دادا ابو کہتے ہیں، میرے لیے یہی کافی تھا۔ یاد آتی ہے بچوں کی آپ؟ ہاں، یاد تو خیر آتی ہے، لیکن وہ ان کا گھروں میں جانا مجبوری تھا، ادارہ بند ہو گیا تھا تو سارے گھر کو گئے، گھر بھی جانا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو وارث ہیں وہ یہی بچے ہیں؟ ہاں، وہ یہی بچے، یہ 7 والا بنا رہے ہیں لڑکیوں کے لیے، یہ میرے اس سائڈ پر نا، جی جی۔ یہ لڑکیوں کے بنا رہے ہیں۔ اب اس کی تیاریاں بھی انہوں نے شروع کر دی ہیں، کچھ آوازیں آتی ہیں جو ہینڈ ورک کرتے ہیں نا وہاں، جی جی۔ تو اس کی تھوڑا بہت آوازیں آتی رہتی ہیں۔ آپ پڑھاتے بھی رہے ہیں، وہ کیا سبجیکٹ پڑھاتے رہے ہیں؟ نہیں، وہ ایسے والنٹیئر پڑھاتا رہا، سروس میں نے نہیں کی۔
اسپیشلی باقی سبجیکٹ سب لوگ پڑھ لیتے ہیں، میتھمیٹکس سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے جو پڑھانے سے سمجھ آتی ہے، تو میں زیادہ میتھمیٹکس پڑھاتا تھا۔ پچھلی زندگی کا مجھے کوئی ہوش نہیں اتنی زیادہ، بس ایسے ہی گزر گئی، کوئی یادداشت ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا ایشو یاد نہیں ہے کہ جو بہت کوئی مشہور ہوا ہوا۔ بس وہ سمجھ لیں کہ جن کو میں نے پراپرٹی دی ہے وہی یاد کریں گے نا، اور کسی نے کرنا۔ کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہتی بچوں سے، وہ تقریباً 80-90 بچے ہیں، زیادہ ہی ہوں گے شاید، لیکن کبھی کبھی میں چلا جاتا ہوں، وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہی بڑے خوش ہوتے ہیں، مل کے پیار کرتے ہیں۔ نہیں جی، کوئی کے بعد شکوہ نہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ دشمنی میری کسی سے نہیں تھی، آج تک کوئی میرا دشمن نہیں ہے، کسی سے دعوت نہیں تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی سے شکوہ شکایت بھی نہیں۔ یہی ہے کہ نیک اعمال کی توفیق کہتی دیتا ہوں کہ اللہ سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، بس یہی پیغام ہے میرا۔ 10 سال پہلے جب اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی تھی بلڈنگ کی، تب آپ نے تقریر کی تھی، وہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے یاد نہیں۔ مہمان کون آئے تھے؟ گورنر پنجاب آئے تھے یہاں پر صداقت میں، وہ یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں، ظاہر ہے ہاں مجھے اتنا اب یاد کرا دیا آپ نے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے آج اچھا کام کیا، اس لیے گورنر پنجاب خود چل کے میرے پاس آ گئے۔ اللہ کا احسان ہے جی، اللہ کا احسان ہے جی۔ یہ جو بچے دادا ابو آپ کو کہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ بس دعا، ہم تو اب دعا کے قابل ہی ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو نیک بنائے، نیک ہدایت دے، اچھی تعلیم دے، اچھا روزگار دے، میں دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اب تو میں یہاں سے گیٹ تک جانا مشکل ہے میرے لیے۔ تسبیح پہ کیا ورد کرتے رہتے ہیں؟ یہ تسبیح کیا کرتے ہیں؟ بس اللہ کی ذکر، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، یا اللہ، جو بھی ذہن میں آ جائے بس اللہ کی یاد میں وقت گزار دیتے ہیں، وہ گزر جاتا ہے۔ اللہ کا احسان عظیم، کیونکہ بڑھاپے میں 100 مسائل ہو جاتے ہیں، آدمی مزدوری کی شکل بھی ہو جاتی ہے، تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک چلتے پھرتے بلا لینا، میرا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، یہی دعا چلتی ہے میری۔ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو باعث گرفت ہو، اللہ کا شکر ہے۔ کوئی ایسا کام جو رہ گیا ہو؟ بنی جو ہمت تھی وہ تو کر دی ہے، جو رہ گیا تو وہ اللہ کی طرف سے رہ گیا، وہ میں کیا کر سکتا ہوں اس کا۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میرے ذہن میں ہے کہ یہاں پر ایک آغوش بنایا جائے یتیم بچوں کا ادارہ، یہ اس پہ بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت ہی اچھا استعمال ہوگا اس کا، اور یہ جو ہے اس کے ذریعے سے مجھے ایک بڑی روحانی خوشی ہوگی۔ پھر یہ جگہ میں اور لیاقت صاحب آئے یہاں پر، اور ضلع کچہری میں جا کے ان سے وقت ڈیٹ، انہوں نے پہلے ہمیں 8 ایکڑ کر کے دی تھی، یہ وقف کر کے دی۔ جب یہ بلڈنگ ہم نے بنائی، اس پر ابتدائی خرچ ہمارا تقریباً 6 کروڑ کے قریب ہوا تھا، اور یہ ساری ہم نے ان جگہ کو صاف کیا بہت زیادہ، جہاں کیونکہ کافی عرصے سے یہ بیکار پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے کافی ہمیں محنت کرنی پڑی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ یتیم بچوں کا ادارہ بنے اور اس کی کوالٹی کا ہم خیال نہ رکھیں۔ پھر پورے ذوق کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اس کو یہ بنوایا۔ اس کی تقریباً ہفتہ 10 دن بعد میں یہاں آتا تھا، پوری سپرویژن کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ جب بلڈنگ مکمل ہو گئی، پھر ہم نے یہ سوچا کہ اب اس میں بچوں کو پھر ہم نے ایڈورٹائز کیا۔ وہ کوئی آدمی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اس علاقے میں، چونکہ اس سے پہلے تو ہم مختلف آرفنیج آغوش کے نام سے چلا رہے تھے۔ اٹک میں تھا، اور پشاور میں تھا، مانسیرا میں تھا، باغ آزاد کشمیر میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ راولہ کوٹ میں تھا۔ تو چونکہ وہ دور تھے، یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو جب ہم نے ایڈورٹائز کیا کہ یہاں پر جو یتیم بچے ہیں جو مستحق ہیں، جن کا باپ نہیں ہے یا ماؤں نے دوسری شادی کر لی ہے، جن کا کوئی، وہ بچوں کو ہم داخل کریں گے یہاں پر، ان کو پڑھائیں گے، ان کو رکھیں گے، ان کو مفت کھانا دیں گے۔ شیخ افضل صاحب انہوں نے 17 ایکڑ زمین دی ہے اچھا، آپ کو؟ پہلے انہوں نے 8 ایکڑ دی تھی، پر پھر جب یہ پروجیکٹ ہمارا یہ مکمل ہوا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کتنے
اچھا یہ پروجیکٹ بنایا. ان کی پھر یہاں پر 9 ایکڑ اور جگہ تھی تو وہ بھی پھر انہوں نے ہمارے نام وقف کر دی. یہ مین کے قریب ہے اس لیے اس کی مالیت تو اچھی ہوگی. ہاں اچھی, یہ کروڑوں روپے کی زمین ہے, اب تو بہت قیمتی زمین ہے یہ. یتیم بچوں کے لیے اپنی 17 ایکڑ زمین جو کروڑوں روپے کی مالیت ہے وہ ان کے نام کرنے والے شیخ افضل جو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, زندگی تو وہ ہے جو کسی اور کے لیے جی جائے. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.